حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی، مالک میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں تیری کوئی چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے، مالک میں تیری چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت کروں، جھکا رہوں سجدے میں، تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں؟ تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا، اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ یہ سمجھیں آپ اس پہلو کو، یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے شکر کی۔ او میرے عزیز، جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا، یہ مزاج کا بھی پیدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک مجھے بتا تو صحیح، ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے، تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی۔ تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا، اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے ہیں، کو تو معرفت ہونے لگ گئی ہے، معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں گنو، آنکھ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو۔ اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا، گنو شمار کرو، اس نے کرم کیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایر گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا۔ کرو شمار وہ نعمتیں کہاں کس کس مقام پر، اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا، تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اپنی نیت کو درست کریں، حسن نیت کو اپنائیں۔ نیتوں کا بگاڑ، ارادوں کی خرابی، یہ اچھے بھلے اعمال کو ضائع کر دیتی۔ جب ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، خیر کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس پر قیامت والے دن ان اعمال کا بھی اجر ملے گا جو کیے ہی نہیں ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا، مالک یہ تو عمل کیا ہی نہیں، تو فرمائے اس کا ارادہ تو کیا تھا نا، نیت تو تھی نا، تم خالص تو تھے نا، موقع نہ بن سکا، تمہارے لیے اسباب نہ ہو سکے، لیکن اجر تو ملا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں، کچھ اعمال لے کر فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب کریم فرمائے گا واپس لے جاؤ ان اعمال، میرے لیے نہیں کیے، یہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے۔ حسن نیت، اچھا ارادہ، پروگرام اس طرح کا جس میں اللہ کی رضا شامل۔ آپ جب تک نیت کا وضو نہیں کرتے، ارادوں میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اور ہم لوگ جب تک اپنے معاملات میں آگے جانے کے لیے محض اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھتے، اتنی دیر تک عمل بیکار ہے۔ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور جب مطلوب ہی اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری، شہرت، پیسہ، مال، دولت، کچھ مل جائے، کچھ اصول ہو جائے، مجھے بھی کچھ جاننے لگ جائے، تو پھر جس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا اس شخص کو اس کا پھل بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو اچھی نیت کسی بھی عمل کے، اور اس کے فوراً بعد مناسب منصوبہ بندی۔ مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے۔
ہم اپنے کاموں کو مرتب نہیں کرتے، نظم و نسق کا حصہ نہیں بناتے، ہمارے کام بے ترتیب ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جن پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہر کام کرتے تھے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ فرمایا کرتے۔ جنگ بدر کا موقع ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے مجلس مشاورت منعقد کی ہے، صحابہ سے رائے لی ہے، اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرایا، ہر آدمی کی اس مقام پر ڈیوٹی لگائی، اور پھر اللہ کے محبوب نے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد کا سوال کیا۔ جنگ احد کا موقع ہے تو سرکار نے ڈیوٹیوں کو تقسیم فرمایا، ایک چھوٹا سا حصہ صحابہ کا، ایک جماعت جس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا، تو ایک درہ ہی چھوڑا انہوں نے، تو اس کا نتیجہ بہت ساری شہادتوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے تو سرکار کی منصوبہ بندی دیکھیں، 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور تھا، ٹھنڈ تھی، قحط تھا، تو مدینے کے تینوں جانب تو مکانات تھے، کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کونا خالی تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لینی چاہیے۔ اس خندق کو کھودا گیا، اور پھر وہ 10,000 کے لشکر کو جس طرح روکا گیا ہے اور جس طرح وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح عظیم مسلمانوں کی بنا دیا۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں تو حضور کی منصوبہ بندی دیکھیں، سب سے زیادہ دینی لوگوں کو ضرورت ہے مناسب منصوبہ بندی۔ او اللہ خیر کرے گا جی، او بسم اللہ جی تسی آ جاؤ۔ او خدا کے بندے، جن بزرگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دین ہی منصوبہ بندی کا حکم دیتا ہے، حکمت عملی سے اور تدبر سے چلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ دین ہی کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو مرتب کر کے کریں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے، یعنی ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال تھے، الجھی ہوئی اس کی حالت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کنگھی کر لیتا تھا، یہ سوار لیتا اپنے آپ کو۔ پسند کیا نبی پاک۔ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کسی کام کے لیے لوازمات بھی جمع کریں، پر آپ کا اس کے لیے طریقہ کار مرتب کرنا۔ ایک بڑی سادہ مثال ہے، کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا آ جاتا ہے، لیکن جب کام لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر ان کو کام کرنا نہیں آتا۔ کام کو کام سکھا دیتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہر آدمی اپنی الگ سے آگ جلائے گا کھانا پکانے کے لیے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا روٹین میں، مطلب اب کھانا پکانا ہے 500 کا 1000 آدمی کا تو ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ کھانا پک سکتا ہے، دیگیں پکا نہیں لیتے ہم لوگ۔ فرمایا ہر مجاہد اپنا چولہا جلائے۔ تب جب 10,000 چولہے جلے تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ ایک ایک بندے نے جلایا ہے۔ وہ جب چڑھے پہاڑیوں پر کفار مکہ اور انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی لاکھوں لوگ آ گئے، یہ تو بڑا عجیب صورتحال ہے۔ ان پر تو روب طاری ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کرنا چاہتے تھے جناب ابو سفیان نے واپس آ کے کہا سی بھی نہ کرنا، کیونکہ جتنا بڑا وہ لشکر ہے۔ جناب عباس سے کہنے لگے حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھیے آپ کے بھتیجے کس شان و شوکت سے مکے میں داخل ہوئے۔ اسلام کسی کو دقت نہیں دیتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے ہم نے مکے میں، کشادہ گلیاں موجود ہیں، کیوں تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے؟ جب تنگ گلیوں سے لشکر گزرتا تھا تو گھوڑا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، یہ تو گھنٹوں پتہ نہیں کتنا کو لمبا لشکر ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ مناسب منصوبہ بندی کریں، آپ کا انداز خوبصورت ہو، آپ بہترین طرز کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کام کیسے کرنا ہے۔ ہمیں نہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او بسم اللہ پڑھو جی اللہ خیر کرے گا، او بھائی اللہ تو خیر کرے گا، پر رب کریم نے بھی تو اصول دیے ہیں نا، سارے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، جانور بھی مخصوص ہوگا، اس کی عمر بھی مخصوص ہوگی، وقت بھی مخصوص ہوگا، ایام بھی
مخصوص ہوں گے، طریقہ کار ہوگا۔ آپ بے ترتیب جب کام کرتے ہیں تو اس میں الجھاؤ پیدا ہوتے ہیں۔ مناسب منصوبہ بندی، ایک اچھی ترتیب، ایک منظم۔ میں شروع میں جب ہم نے محفلوں کا آغاز کیا تو میں نے دعا کا ٹائم لکھنا شروع کیا، اتنے بجے دعا ہو جائے گی۔ تو لوگ مجھے کہنے لگے آپ عجیب آدمی ہیں، اتنے بجے دعا ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ تو آتے ہی نہیں۔ صرف 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، زیادہ نہیں، کہ دعا کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے کہا محفل ختم بھی ہو گئی۔ 2 دفعہ، پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعی ختم کر دیتے ہیں، پھر ٹائم پہ آنے لگ گئے۔ کوئی لمبی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی ہمیں زیادہ نہیں وہ کرنا، کچھ بھی نہیں، کوئی ہمیں زیادہ اس میں دشواری نہیں ہوئی۔ آپ نظم بنائیں، نظم۔ میں جن محافل میں شرکت کرتا ہوں دوستوں کو پتا ہے یہ ٹائم پہ آتا ہے اور وہ تیار ہوتے ہیں، لوگ بھی ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ آپ منصوبہ بندی بنائیں کسی چیز کی، آپ اس منصوبے کے مطابق چلیں، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں نظم ہی نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں، کسی کام کو کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہم وضع کرتے، ہماری ترتیب نہیں ہے۔ جب تک آپ مرتب نہیں ہیں، یہ ہمارے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے ایک پارے کی ایک تفسیر ایک جلد میں لکھی ہے، ایک پارہ اور ایک جلد پڑھا ہے مشکات کی شرح کی۔ کسی نے ان سے کہا اتنا کچھ لکھا ہے آپ نے، پڑھا نہیں جا سکتا؟ تو فرمانے لگے صرف ایک کام کیا ہے میں نے، اپنے ٹائم کو مرتب کیا ہے۔ مفتی صاحب 1 بجے جمعے کی تقریر شروع کرتے تھے اور جب وہ الحمدللہ سپیکر میں کہتے تھے لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 پورا بج گیا ہے۔ ہم کوئی ترتیب ہی نہیں، وقت کا ضیاع ہے۔ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن پر بالکل فوکس ہے لوگوں کا، وقت کو ضائع کرے، کوئی ترتیب نہیں۔ تو مناسب منصوبہ بندی۔ تیسری بات، اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، اور تیسری بات سچی لگن۔ جب تک آپ میں لگن نہیں ہوتی، آپ تھوڑی دیر کام کر کے اکتا جاتے ہیں، مسلسل نہیں کر پاتے۔ یہ طلب جب پیدا ہوتی ہے، یہ لگن جب پیدا ہوتی ہے، پھر کام ہوتا ہے۔ آپ کے اندر لگن ہی نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ وہ تڑپ ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، مزاج ہی نہیں ہے، کیسے کام ہوگا؟ کام ہو جاتا ہے، صرف اس کے لیے آپ مسلسل محنت کریں، مسلسل۔ پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سیل۔ پانی کا ایک قطرہ کبھی بھی سیمنٹ میں سوراخ نہیں کر سکتا، لیکن اگر مسلسل گرتا رہے نا تو وہ سیمنٹ میں بھی سوراخ کر دیتا ہے، پلستر والی پکی جگہ ٹائلوں والی میں بھی وہ گھس جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ مسلسل ہے نا، استقامت ہے نا، لگن ہے نا، لگن سے کام کریں۔ وہ بہت سارے دوست آ کے مجھ سے کہتے ہیں میں بڑے ہی کام کیتے نے کوئی کامیاب نہیں ہویا۔ میں کہو بڑے چھڑ دے تو ایک ہی کار، انہوں 4 دن چاج نال کار ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بڑے کرنے کے چکر میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک کریں، لگن سے کریں، محنت سے کریں، جدوجہد سے کریں، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں، آپ اس کے اندر پورے طور پر لگ جائیں، آپ مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے اندر توانائی آ جائے گی۔ تو ایک تو اچھی نیت، مناسب منصوبہ بندی، اور پھر اس کے بعد لگن، اور پھر چوتھی بات کہ آپ اس کام کو جب آپ نے کر لیا، وہ پایا تکمیل تک پہنچ گیا، اب آپ نے کہنا ہے میں نے نہیں کیا، یہ میرے رب کریم نے کیا ہے۔ اب آپ کی طبیعت کا شکر، آپ کے مزاج کا ٹھہراؤ، اب آپ کے اندر کی عاجزی، یعنی نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں داخل تو ہو گئے، لیکن حال یہ ہے کہ سرکار نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور حضور نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ اونٹنی کی گردن سے بھی سرکار کی گردن نیچے دکھائی دیتی یا بظاہر۔ کیوں؟ کہ سرکار نے اپنا سارا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا کہ جو کچھ ہے مالک کا ہے۔ نیت بھی آپ کی ٹھیک تھی، منصوبہ بندی بھی آپ نے کی،
اور پھر اس پر لگن بھی آپ کی تھی، پر جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے، اور جب تک آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے۔ قرآن مجید نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کرو گے نہ شکر تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ شکر کا مزاج ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا وہ حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہا 70,000 بندہ کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا ان سے حساب نہیں لینا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا ہے۔ مالک یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے۔ طبیعت پھر شکر والی ہو، مزاج اپنے رب کے حضور جھکنے والا ہو، یعنی نعمت ملنے پر یہ خیال نہ ہو کہ جناب یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، آخر میں انسان کہے یہ میرے رب نے فضل کیا ہے اور مجھے عطا فرمایا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمت کا اظہار کرنا شکر ہے، اور نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، غریب تو بتاتا ہے میں غریب ہوں، کبھی امیر نے بھی بتایا میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ حالات خراب ہونے پر تو لوگ اظہار کرتے ہیں، صحیح ہونے پر بھی کرتے ہیں۔ ہماری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، بیان نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے، اور جب آسانی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے مالک کو بھولتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا شکر، او گن تو صحیح یار کبھی نعمتیں خدا کی کتنی زیادہ، ہر وقت تیری طبیعت جھکی رہے گی اپنے مالک کی بارگاہ۔ اور پھر یہ جو شکریہ ہے نا، یہ فطرت ہے، فطرت۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فطرتاً ایک خوبصورت انسان ہے۔ آپ نے کبھی جانور دیکھا ہے وہ بھی شکر ادا کرتا ہے؟ کاٹنے والا جانور بھی ہو تو وہ اپنے مالک کو نہیں کاٹتا، کیوں کہ وہ کہتا ہے یہ مجھے چارہ کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی پلاتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں میں میرا خیال رکھتا ہے۔ یعنی آپ کا پالتو جانور کاٹنے والا بھی ہو اور آپ اس کا زخم بھی صاف کر رہے ہو تو وہ آپ کو کاٹتا، یعنی جانور بھی کہتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اور وہ محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا تو فطرت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا۔ مزاج تشکر والا رکھنا، یعنی قرآن مجید نے کہا، رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی شکریہ والی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ یعنی یہ دعا بھی شکر کے طور پر ہے کہ مالک انہوں نے مہربانی بڑی کی ہے۔ شکر فطرت ہے۔ اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، مزاج آپ کا شکریہ والا نہیں ہے، یہاں نا بڑا مشکل آگے ہو گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تشکر نہیں، طبیعتوں وفاداری نہیں، مزاج نہیں۔ میرے بھائی شکر کی طبیعت، شکر کا مزاج، آپ مزاج شکر والا پیدا کریں، طبیعت شکر والی۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز محسوس کی ہے کہ یار جتنی نعمتیں ہم ان کا شکر ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ مزید کا سوال تو تب کرے نا کس منہ سے مزید مانگے، جو ہے ان کا شکر ہی نہیں ادا ہو پا رہا، شکریہ ہی نہیں ادا کر پاتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی نیت اپنائیں، دوسری بات یہ کہ منصوبہ بندی کریں، تیسری بات یہ کہ لگن سے کام کریں، چوتھی بات یہ کہ جب کام ہو جائے تو پھر اپنے رب کا اور خوب ادا کریں، اور خوب ادا کریں، اور اپنے دل کو پورے طور پر تیار کریں اور ذہن سازی کریں
अपनी कि मैंने अपने मालिक का शुक्र अदा करना है, और उसके लिए कोशिश करें। आप देखें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, तिरमिजी में हदीस है, फरमाती हैं कुछ देर सरकार मेरे बिस्तर में आराम फरमा हुए, फिर हुजूर ने नमाज की नीयत बांध ली तो कयाम में भी सरकार ने आंसू बहाए, रुकू में भी आंसू बहाए, सजदों में भी आंसू बहाए। तकमीले नमाज पर मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके सदके अगले पिछलों को माफ करे, इतना ज्यादा आंसू बहाना। तो फरमाया अफला अकून अब्दन शुकूरा, मैं रब का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं। ये शुक्र के आंसू हैं जो रुकू में भी हैं, जो सजदे में भी हैं, जो कयाम में भी। तो मेरे भाई कभी शुक्र के आंसू भी बहा, कभी शुक्र का रुकू भी कर, कभी शुक्र का सजदा भी कर, कभी शुक्र का कयाम भी कर, कभी शुक्र के नफल भी पढ़, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने खास रहमत की है। हमारे यहाँ बेचैनियां इसलिए बढ़ती हैं कि जो नेमतें होती हैं उनकी कदर नहीं होती, जो नहीं होती उनकी तलब होती। तो इस्लाम के अंदर लामुतनाही अजर है, लामुतनाही, लेकिन शर्त यह है कि हुस्न नियत हो, मकसद की लगन हो, जबरदस्त मंसूबा बंदी हो, फिर अपने रब के हुजूर झुकने का मिजाज। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बंदा जब आके कहता है ना, या अल्लाह मैं भूल गया था, गलती हो गई, इन लब्दा इज़ा तरफ, मान जू गया हूं, मान जू गया, गलती हो गई। जब कहता है ना मैं भूल गया, सुम्मा ताबा, फिर वो तौबा करता, ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह देर करता ही नहीं, फौरन तौबा को कबूल फरमा लेता। हमारे यहाँ ना कुछ लोग तो तबन सख्त हैं, अल्लाह माफ फरमाए, और कुछ रद्द अमल के तौर पर सख्त हो गए। कुछ बातें दिलों में बैठ गई हैं जिन्होंने तबीयतों को सख्त कर दिया है। कभी कहें आप बहू से कि चलो बूढ़ी सास से अगर कभी को बात सख्त निकल गई है तो माफ कर दे, वो तैयार नहीं होती, वो कहती है तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हुआ। कभी सास से कहा जाए ना चलो भूल गई थी बच्ची तो आप दरगुजर कर दें, तो कहते तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर सख्ती कितनी आ गई है, दुख कितने बैठ गए। हम तबीयतों में सख्ती कर बैठे, हमारे दिल धड़कते जरूर हैं लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, हमारे सीनों में दर्द उठता जरूर है लेकिन सिर्फ अपनों के लिए। हमने ना 2 4 5 6 बातें जमा करके उन पर पूरा जहन बना के सख्त हो गए हैं, तबीयतें सख्त हैं, दिल सख्त हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, फरमाया जन्नत में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम है। नरम दिल के लोग, माफ कर देने वाले, जल्दी मान जाने वाले। एक साहब थे, अपने भाई से नाराज हो गए और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। पहले उनके बेटे की वहीं पे निस्बत थी, इनकार कर दिया। तो कई लोगों ने उनसे कहा, मैंने भी कहा, तो वो कहने लगे पीर साहब इज्जत बड़ी करता हूं आपकी, लेकिन मैं मर्द हूं, एक दफा ना कर दूं तो फिर हाँ नहीं किया करता। तो मैंने उस साहब से कहा, मैंने कहा यूं ना कर, अगर सुबह कयामत तेरे बारे में कोई सख्त फैसला आ जाए और रब को मनाना हो किसी मकाम पर, तो तू क्या कहेगा? बहाने बना बना के हम सख्त हो गए, दिल इतने सख्त पत्थर कर लिए, मैं फलां होता हूं जी, मैं नहीं दोबारा किसी की सुनता। और खुदा के बंदो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन तो इस तरह होता है जिस तरह ऊंट के नाक में नकेल होती है, बिठा दो तो बैठ गया, उठ जाओ तो उठ गया। और हुजूर ने फरमाया, वो लोग जो बहुत बद इखलाक हैं, झगड़ालू हैं, फसादी हैं, सख्त दिल हैं, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जो झगड़े करते फिरते हैं, झगड़ालू लोग हैं। अजीज दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर तबीयत में नरमी, अगर तबीयत नरम हो गई ना जी, मिजाज में नरमी आ गई, तो फिर आप महसूस करेंगे कि आप माफ करते भी जल्दी हैं और माफी देते भी जल्दी हैं। फिर आपके ताल्लुकात बचेंगे, आपकी निस्बतें बचेंगी, आपके बहुत सारे रिश्तों में कुर्बत आएगी, टूटेंगे नहीं। एक तो दिल नरम करें, किसी शख्स के बारे में दिल में कोई बात है तो उसे माफ करें और माफी दें। कुछ लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, कोई नाराजगी नहीं होती, लेकिन आपने बच्ची की शादी का कार्ड दिया नहीं तो फौरन नाराज हो जाते, और फिर आप समझा रहे हैं, कायल कर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है कायल होने को। सुनो और इस हदीस को याद रखना,
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اس کا بھائی عذر لایا، بھائی معافی مانگنے آیا اور پھر اس نے معاف نہ کیا، تو اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا۔ اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، میں نے درجنوں بار کہی ہے پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا، مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں، خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں، اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ آج ایک اور ارادہ بھی کریں، ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کسی کو پیغام دینے کی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے، اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ، پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جس نے نہ سنی ہو، سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ۔ اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے، اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا، اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم، تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہیں، کس لیے خطبے سنے ہیں؟ واعظ و نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تقریر، تحریر، تصنیف، اچھی گفتگو، اچھا جملہ، اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہ رب کریم نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، صرف بیان ہی نہیں کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے۔ کوئی تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونا چاہیے۔ اب مطلب
बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिलता है तो लोग कहते हैं पीर साहब नाराज ना होना, हमने बड़ा बंदोबस्त किया हुआ है, तकरीर जरा ना 1.25 घंटा करना। तो मैं कहता हूं मसलन आप मुझे बताएं ना, 1.25 घंटा तकरीर करा के आपने क्या करना है? अगर तो आपने इसलिए बुलाया है कि जनाब एक बात सुनेंगे, एक वाज होगा, सर धुनेंगे, तो वो तो मुझे आता ही नहीं। तो मैं तो मुख्तसर बात करूंगा और उतनी करूंगा जिसकी जरूरत महसूस करूंगा। लंबी चौड़ी तकरीरों का क्या मतलब है? हम क्या चाहते हैं सिवाय इसके कि जनाब बात बड़ी अच्छी कानों को लग रही है, मजा बड़ा आ रहा है, तो आपने लिया क्या? नतीजा क्या निकला? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा जो हुजूर से नसीहतें लेते थे वो कैसी थी? हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रदी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर बारगाह हुए, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आया हूं सोने, पता नहीं दोबारा आ सकूं कि ना आ सकूं। हुजूर पता नहीं मौका मिले ना मिले, एक बात मुझे बता दें, मैं उस पर अमल करूंगा, मेरी जिंदगी भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। तो करीम महबूब ने फरमाया अब्दुल्ला जुबान को खुश्क ना होने देना, इसको तर रखना। तर हुजूर किस चीज से? फरमाया अल्लाह के जिक्र से तर रखना। जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, हर वक्त रब की याद रहे, तेरी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। तो मेरे अजीज अपनी जिंदगी के अंदर अब हमने अमल करना है। ओ जनाब कमाल फिर यह है कि जब वाज सुनने का शौक बढ़ जाता है, तकरीर सुनने का शौक बढ़ जाता है, सुनने सुनाने का खाली मिजाज हो जाता है, फिर बंदा ढूंढता फिरता है कि नई से नई चीज कहां मिलती, अनोखी से अनोखी चीज कहां मिलती, इनफरादी से इनफरादी बात। मेरे भाई आप जरूर सुने, जरूर सुने। मोमिन की गुमशुदा मिरास है, हिकमत जहां से मिले लें, लेकिन अमल करने के लिए लें, अमल करने के लिए। अब मेरा दिल करता है, अब दिल करता है अब हमारी चुप से भी लोग सबक सीखें। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी चुप से कुछ नहीं सीखा उसने हमारी तकरीर से क्या सीखना है। अब थोड़ा सा ना इशारों की बोली भी समझे, अब थोड़ा सा ये भी हो कि बस बात पूरी होने ना पाए और इंसान की रगबत अमल की तरफ बढ़ जाए। ये मिजाज हमें दिया है। अब तो भाई आ जाएं आप, सुबह भी तकरीर कर दें, दोपहर को भी तकरीर कर दें, शाम को भी तकरीर कर दें, तो फिर ये भी होता है कि जनाब वो बयान आपने जो सुनाया था ना वो जरा दोबारा सुना दें। तो मैं कहता हूं पहले सुनने पर अमल हो गया तो न करें। अब हमें थोड़ी बातें सीख कर उन पर अमल करना है और आगे बढ़ना है। बड़ी सादी बात मेरे अब्बा जी बताया करते थे। वाला साहब कहते हैं कि एक देहाती बंदा ना चला गया वो किसी मौलवी साहब की तकरीर सुनने। तो उस जमाने में आपको पता है ये वाशरूम का मुरव्वजा निजाम नहीं होता था, तो लोग खेतों में दूसरी जगहों पे पेशाब के लिए जाते थे। तो मौलाना ने एक एहतियात बयान की, वो कहने लगे कि पेशाब सख्त जगह पे ना करो, जमीन पे बैठकर, वरना पेशाब के चींटे उड़ेंगे, कपड़ों पे पड़ेंगे और हदीस में सख्त हुक्म है इस मसले। तो कोई नरम जगह हो ऐसी जहां पेशाब करें चींटे ना उड़े। वो बंदा अमल करने वाला था ना, उसने निरी तकरीर सुन के सर धुन के जाना नहीं था। उसने इतनी सारी रेत ले ली, कपड़े में बांध ली और वो उसने कंधे पे रखी हुई है। जहां पेशाब का वक्त आता पहले रेत बिछाता, फिर पेशाब करता ताकि मेरे कपड़ों पे न पड़े। एक साहब ने उसे कहा कोई हफ्ते बाद चलो बयान सुनने चलें, तो कहने लगा मैं पहले पे अमल कर लूं, यही बड़ा है। मैंने तो इतनी सारी रेत, कंधा थक गया है मेरा, उस दिन से उठाई है, तो मैं नहीं चाहता कि नहीं भी सुनूं तो किसी और जगह में। ये तफरीह तबाह के लिए बात को ना समझे। उस सादे आदमी ने जो हमें समझाया, मुझे और आपको, उस पर गौर करे कि कल भी सुना था, परसों भी सुना था, पीर साहब ने तरसों भी कहा था, शेख ने परसों भी कहा था, पिछले हफ्ते भी कहा था। तूने अगर शेख की भी नहीं सुनी, उस्ताद की भी नहीं सुनी, पीर की भी नहीं सुनी, और इस दौर के पीर जो सही काम करने वाले हैं, उस्ताद जो सही काम करने मजबूर हो गए हैं बेचारे, कहते हैं किसकी तरबियत करें। किस दर्द से कहा था हजरत सुल्तान बाहू ने, वो कहते हैं और रब दा तालब कोई भी नहीं मिलया, इते जो मिले है तालब ज़रदा हो। ये तो आए हैं कारोबार सीधा करने, फोटो खिंचवाने, फलां काम के लिए। ये तो वो जो हम देना चाहते हैं उसका तो मिजाज ही नहीं। पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता हूं, मुझे शौक नहीं है। खुदा मुझे माफ कर दे उस दिन से पहले जिस दिन ये शौक हो कि मैं सवेरे जाऊंगा तो नोट लाऊंगा, तो शाम जाऊंगा तो नोट लाऊंगा। ये शौक नहीं है, तबीयत नहीं है, मन नहीं चाहता।
لیکن یہ کہ یہاں بھی آ جائیں خطاب کر دیں یہاں پہ، او خدا کے بندو ہم کہاں اس قابل ہیں ہم خطاب کریں؟ ہم نے تو نا جی ایک اذان دینی شروع کی ہوئی، صبح و شام ایک اذان پڑھتے ہیں، ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ ہم تو کہتے ہیں ادھر آؤ، اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ اور وہ ایک جملے پہ اگر تو عمل ہو گیا، پیار سے باتیں کرتا رہتا ہوں، سب کے ساتھ نہیں کرتا، جس کا مجھے پتا ہو کہ یہ تھوڑا سہ لے گا۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ میں تو آتا ہوں تو مجھے علاقے کے لوگ کہتے ہیں ان کو بلاؤ، تو میں کہتا ہوں پورا عمل کرنا میری غلط ہے، تو پھر میں باقیوں کو بھی لگا جاؤں گا۔ تو اگر تیرا ہی عمل نہیں ہو سکا تو باقیوں کو میں نے جا کے کیا سمجھانا ہے؟ لیکن اس کمال کو بھی تو ذرا دیکھیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو رئیس اعظم ہیں، مالدار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن وہی جناب صدیق اکبر امیر المومنین بنے۔ یہاں اسی وقت گارڈ آ جاتے ہیں، اسی وقت جناب ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ جاتی ہے، اسی وقت جیسے ہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ختم تو ساتھ ہی وہ ساری سہولیات شروع ہو جاتی ہیں جو جناب بہت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں حال یہ ہے، اتنے بڑے مالدار ہیں جناب صدیق اکبر، لیکن خلیفہ بنے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھا، بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے منڈی میں نہیں جانا، کاروبار نہیں کرنا، بچوں کا پیٹ نہیں پالنا، ان کے لیے میں نے کچھ کمانا نہیں۔ جناب کیا مطلب، آپ امیر المومنین ہیں؟ فرمایا وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے۔ اب صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی۔ میری طرف دیکھنا میرے موبائل والے بھائیوں، اب مجلس مشاورت قائم ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا مال خزانہ میں سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ یہ سادگی، یہ رویہ، یہ انداز عصر کے بعد امیر المومنین نکلا کرتے تھے، اور کچھ یتیم بچیاں تھیں، ان کی بکریوں کا دودھ انہیں دھو کے دے کے آیا کرتے تھے۔ امیر المومنین خدمت کرتے، مسجد میں نظر آتے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی تو قریب بیٹھے لوگ ان سے پوچھتے جناب کیا ہوا؟ فرمانے لگے بس اسی طرح ایک دن حضور تشریف لے گئے تھے ایک رستے میں، اور پھر محبوب واپس آ گئے تھے، مجھے یاد آ گیا ہے، تو اس یاد نے مجھے رلا دیا ہے۔ اس امت کے سب سے پہلے صوفی کا نام بھی جناب صدیق اکبر ہی ہے۔ وہ معرفت کی خاص بات، آپ سمجھیے اس بات کو، وہ حقیقت پسندی کے جملے، وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت، پتہ کیا ہے ماحول میں نا بڑی ساری خشکی اور تلخی سی آ گئی ہے۔ صوفیاء کی جو محافل ہوتی تھی ان میں بڑی رونق ہوتی تھی، تازہ دم لوگ ہوتے تھے، عقائد کے پختہ، فکری توانائیوں کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے، اور تازگی آتی تھی محافل اور مجالس میں حاضر ہو کر۔ یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی، اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے، پھر لوگ فوراً پوچھتے کیا کہا ڈاکٹر نے؟ چلے خیر آپ ایسے نہیں ہوگے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں، کہتے میں فلانی دوائی کھا دیجیے، اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ او اللہ کے بندے، تو لے آیا ہے، تو اعتبار کر، کھایا جائے گا، ذرا انتظار کر، لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں بابا لے آیا ہوں آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو
تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ تو اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا انداز گفتگو ہے، آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا۔ پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر پر نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا، یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا۔ لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے، میرٹ، یہ سمجھو میرٹ کس کو کہتے ہیں، معیار کیا ہے؟ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، رب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمال کر دیا۔ میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی۔ پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان، حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما۔ اور پھر بڑی سادگی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا، یہ بے نیاز سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اننے میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یہاں۔ اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں، انوکھا جو بن کے آیا ہے۔ لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آیا اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا ہے۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ کچھ لوگ ہٹتے ہیں، بچتے۔ کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین ہیں آپ، 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے حضرت عمر کے پاس۔ وہ جوانوں یہ سنو تو صحیح، دھرتی نے اس طرح کے رنگ بھی دیکھے، اتنا بڑا آدمی اور جس کے نام سے دشمن کانپتا ہے، شیطان تک رستہ بدل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم۔ حال یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین سے عرض کرنا ہے کہ حضرت مہربانی کریں کرتا تو نیا لے لے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ پیوند کا بھی پتا ہے کہ نہیں؟ کپڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اس کو رفو کرا لیتے تھے، پیوند لگ جاتا تھا۔ وہ ہماری دادیاں، مائیں اور نانیاں تو اس طرح کرتی تھیں کہ وہ پھٹ گیا تو پھول سا بن جاتا تھا، ایک ہی ہویا کہ ڈیزائن دا ڈیزائن بن گیا ہے، تروپے دے تروپے لگ گئے۔ تو یہ کام ہوتا تھا کئی جگہ، کئی لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے۔ خیر اب نہیں ہم دیکھتے، اب تو غریب تر لوگوں میں بھی ہم یہ رواج نہیں دیکھتے، اب تو ختم ہو گیا۔ لیکن پیوند لگے کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے۔ تو حضرت عمر کے لباس مبارک کو اتنے پیوند ہیں کہ مزید اب پیوند بھی نہیں لگ سکتا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب عمر سے کہنا کرتا ہے نیا لے لے، اسلام میں 100% جائز ہے، اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اتنی سادگی کیوں اختیار کر لی ہے؟
اور پھر یہ کہ 25-25 ہزار دینار 50-50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کے حصے میں بھی آتے ہیں، پر وہ سارے بانٹ کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے کہنا ہے کہ ایک کرتا ہی نیا لے لیں، تو ایک صحابی بولے کہنے لگے بات بھی ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر اس شیر کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا۔ آپ بات بتائیں نا، کون جناب عمر سے کہے گا کرتا خریدنے کا؟ تو ایک صحابی بولے، یہ دیکھو ان کا اعتماد کیسا تھا۔ آج کچھ بدنیت لوگ کیا انداز اختیار کرتے ہیں اور ان کا انداز کیسا تھا؟ ایک صحابی بولے اور کہنے لگے میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جن کی بات حضرت عمر کبھی نہیں ٹالتے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں صحابہ کا اجماع تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ایک دوسرے کی بات ٹال نہیں سکتے۔ کہاں سے لائے ہو تم وہ چیزیں اٹھا کر کے؟ کیوں بانٹتے ہو امت کو؟ دھرتی میں اگر کوئی کسی کی عزت کر کے دکھا سکتا ہے تو صحابہ نے تو ایک دوسرے کی کر کے دکھائی ہے۔ یہی تو معیار ہے ہمارے لیے جینے کا، سمجھنے کا اور اپنے لیے فیوز و برکات لینے کا۔ بھائیو یاد رکھنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولا علی کہیں گے تو وہ کرتا لے لیں گے۔ حضرت علی کی خدمت میں عرض کیا گیا، فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں اور عمر کا وہی پرانا کرتا سارا کچھ بانٹ دیتے ہیں، کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ کہنا بھی چاہیے، بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے میں کہوں گا تو وہ مان جائیں گے، پر میں نے کہنا کوئی نہیں۔ کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں مزاج جانتا ہوں، اس منصب کے بارے میں مولا علی اس کی نزاکتوں سے آگاہ ہے۔ کہنے لگے میں امیر المومنین سے نہیں کہوں گا، ہاں سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو، وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے صحابہ، پیغام دیا جناب عمر دوڑے ہوئے آئے۔ کچھ جگہوں پہ نہ آنا چاہیے، بس کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ جگہوں پہ چلے جانا چاہیے، کچھ لوگوں کی بات مان لینی چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ دلیل نہیں، ہر جگہ ابحاث نہیں۔ حضرت عمر فوراً حاضر، اماں جی حکم ہو۔ کہ امیر المومنین صحابہ کا خیال ہے کہ بڑے بڑے لوگ ملنے آتے ہیں اور نیا کرتا پہننے میں دین منع بھی نہیں کرتا، تو اگر آپ ایک کرتا نیا خرید لیں تو حرج کیا ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے آ جائے گا، لیکن ایک بات عرض کر لوں۔ کہا کہیے؟ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ جس حال میں میں ہوں نا، میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح تھا، میری یہی کیفیت تھی جب جناب صدیق اکبر مجھ سے بلا کے مشورہ کرتے تھے، ہمیں اسی حال میں حضور نے چھوڑا ہے، ہم چاہتے ہم اسی حال میں رہیں جو رنگ ہمارا حضور کے زمانہ نور میں تھا۔ بس پھر ذرا رونے کی آواز ہی آئی سیدہ عائشہ کی، اور کہا آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ہی درست ہے، اسی سادگی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے مزاج کے اندر فیصلوں کی جرت تھی، اٹل بات کرنا، اصول پسندی پہ قائم ہونا اور ہمیشہ احقاق حق کے لیے کھڑا رہنا اور اسلامی سرحدوں اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ رہنا، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت مالدار تھے نا، ان کی سخاوت سے تو زمانہ آگاہ ہے، لیکن جب وہ امیر المومنین بنے ہیں تو 17 پیوند ان کے کپڑوں پہ بھی نظر آتے تھے۔ اپنی مقدس زندگی کو سادگی سے گزارا، عاجزی سے گزارا۔ میں کیسے عرض کروں کہ مسائل میں جکڑی ہوئی قوم ان لوگوں سے جب کام کہتی ہے جن کو وہ ٹیکس بھی دیتی ہے، جو ان کی ٹیکس سے تنخواہ بھی پاتے ہیں، تو ڈر ڈر کے سہم کے بیچاروں کو بات کرنی پڑتی ہے، لوگ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ مجھے ایک آفس میں جانے کا ایک دفعہ اتفاق ہوا، کچھ کاغذات مجھے جمع کرانے تھے تو وہ میں نے ان کے سامنے رکھے، تو انہوں نے ان کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا کہ اس میں تو فلاں کاغذ کم ہے، تو آپ کو دوبارہ اپنی یونین کونسل میں جانا پڑے گا اور یہ کاغذ بنوانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لوٹتا ہوں اور میں وہ بنوا کر کے لے آتا ہوں۔
تو مجھے وہ شخصیت کہنے لگی کہ آپ فلاں ہیں، میں کچھ پہچان رہا ہوں. میں نے کہا نام تو میرا وہی. اچھا اچھا آپ ہیں تو آپ بیٹھیے. پھر انہوں نے کمپیوٹر میں سے کاغذ نکالا اور 2 جگہ مجھ سے کرایا اور کہا یہ آپ کا کام ہو گیا. تو میں نے کہا کہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ نے میرے لیے خیر کا کام کیا ہے. اور میں کو اتنا خوش نہیں ہوا. میں ایک چھوٹی سی سواری رکھتا ہوں، ڈرائیور میرے پاس ہے، میں چلا بھی جاتا اور میں شہر میں لوٹتا تو مجھے امید تھی کہ وہاں موجود لوگ بھی فوراً جو میں کہتا وہ کر دیتے. میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اسی سیٹ پر بیٹھ کر بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل کر سکتے، لیکن یہ کوئی عادت نہیں ہو گئی کہ کل آنا. یہ کوئی مزاج نہیں ہمارا بن گیا کہ پرسوں آنا. یہ کوئی افسر شاہی میں کوئی عجیب سا رنگ ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، کر لیں گے، دیکھی جائے. ان رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت. او بھائی آپ کا سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کریں. آپ اس منصب پر فائز ہیں، لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے لیے آسانی کریں. یہی ہمیں خلفائے راشدین نے سکھایا، یہی ان ہستیوں کا ہمارے لیے سبق ہے کہ ان تک رسائی آسان. مولا علی شیر خدا کا زمانہ مبارکہ ہے، مال خزانہ میں سے سارا کچھ بانٹ کے نا حضرت علی سارا کچھ. تو پھر اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے اس کمرے میں اور کہتے تھے اے زمین اے در و دیوار گواہ ہو جاؤ میں نے حق حقداروں تک پہنچا دیا ہے. جن کا حق تھا میں نے ان تک پہنچا دیا، میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی، میں فارغ ہوا ان ذمہ داریوں سے. اور کوفے کی جامع مسجد وہ نظارہ بھی کبھی نہیں بھولے گی کہ جب امیر المومنین مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ لیے جامع مسجد کے پاس کھڑے تھے اور فرماتے تھے میری کو زرہ خرید لو، میری کو زرہ خرید لو. تو ایک شخص نے آن کر کے کہا حضور یہ کیا آپ آواز لگا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری زرہ خرید لو، اگر میرے پاس نیا تہمت خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے بیچتا نہ، زیادہ پرانا ہو گیا، پیوند لگنے کی جگہ نہیں. یہ سادگی، یہ حسن، یہ کمال، یہ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کا رشتہ خلفائے راشدین نے اس دھرتی کو اصول پسندی سے بھرا، معاملہ فہمی سے بھرا، تدبر سے بھرا. ان کے فیصلے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں، ان کی زندگیوں کا نکھار دیکھیں آپ. میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ جس قوم کو سر نیاد جھکا کر حضور کے صحابہ سے فیض پانا چاہیے تھا وہ ان پر بحث کرتے ہیں. لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ جو نام وضو کر کے لینے چاہیے تم اس تعلق سے رائے کا اظہار کرتے ہو. یہ حسین لوگ، یہ پاکیزہ لوگ، یہ خوبصورت جماعت جس نے اپنے وجود اور اپنے کردار سے اور اپنے افکار سے پوری امت کو خیر سے بھر دیا. بہت زیادہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنی، بس میں سمیٹنے لگا ہوں. جوانوں ایک شکوہ بھی ہے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید لوگوں کے پاس وقت کم ہے، لیکن اب جب سے لوگوں کو موبائل کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہوں نا تو میری وہ سوچ بدل گئی ہے کہ ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے، بہت سارا ٹائم. مطلب ان کی بھی لوگ تصویریں دیکھ لیتے ہیں اور ان کی بھی پوسٹ پڑھ لیتے ہیں جن کی بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، اور ان کی بھی بات کرتے ہیں جن کی بات کرنے سے مراد صرف ان کو اہمیت دینا ہے، ورنہ وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں کہ ان کی بات کی جائے. بھائی چاہیے یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس وقت تھا تو ہم خلفائے راشدین کو پڑھتے، ہم حضور کے صحابہ کو پڑھتے. چلے جو کوتاہی ہم سے ہوئی ہے ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ حضرت عمار ابن یاسر کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے کہ حضرت زبیر بن عوام کی شان کیا ہے، ہم نہیں بتا سکے قوم کو کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عظمت اور فضائل کیا ہے. ہم نہیں بتا سکے آپ کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے میرے نبی کریم کتنی محبت فرماتے، حضرت ابی بن کعب کا درجہ کیا ہے، کیا جلالت تھی، کیا شان تھی، کیا دبدبا تھا جناب خالد بن ولید کا. کاش ہم اپنی قوم کو سنا پاتے کہ کس قدر بڑی عظمتوں کے مالک تھے حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد کی شان کیا تھی. ہم تذکرہ بھی نہ کر سکے.
ہم نے اس طرح اپنی قوم کو وہ ساری چیزوں سے آگاہ نہیں کیا. یہ کس بصیرت کے لوگ تھے, یہ کس کمال کے لوگ تھے, کیا انہوں نے شانیں پائی تھیں, کیا سوسائٹی کو انہوں نے اپنے کردار سے نوازا ہے, کس طرح ماحول میں ان کے آنے سے حسن پیدا ہوا ہے, خوبصورتی آئی ہے. دوستو یاد رکھنا, آج بھی جو لوگ چمکیں گے اور جن کی عظمتیں بڑھیں گی وہ حضور کے غلاموں کے غلام بن کے چمکیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے. جوانوں ایک ایک باب کھولا کرے, پڑھا کرے, غور تو کیا کرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیا تھے. ذرا کبھی کھول کے دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کی عظمتیں کیسی ہیں. پڑھے نا جناب عبداللہ ابن عمر کو حضور کہ وہ غلام جن کو محبوب نے فرمایا یہ نیک آدمی ہے. حج کے سب سے زیادہ مسائل حضرت عبداللہ ابن عمر جانتے. اتنا بڑا آدمی, اتنا صالح آدمی, اتنا عالم آدمی, لیکن کیا کریں, نہ ہمارے ہاں یہ جمعوں کے عنوانات بنتے ہیں, نہ ان کے نام پر ہم محافل کا انعقاد کرتے ہیں, نہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ریسرچ کرنے والے لوگوں کو اس طرف لگائیں. یہ بڑے خوبصورت اور عظیم لوگ ہیں. حضور نے ایسی جماعت تیار کی ہے جس طرح میرے نبی کی مثل کوئی نہیں, اس طرح نہ حضور کے صحابہ کی کوئی مثل ہے, نہ اولاد رسول کی کوئی مثل. ان کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. یہ غیر معمولی لوگ تھے, یہ کمال لوگ, انفرادیت اللہ نے دی تھی. جس کو پڑھتے جائیں گے آپ کے دل کے دریچے کھلتے جائیں گے, ذہن وسعت پاتا جائے, آپ محسوس کریں گے اندر نور داخل ہو رہا ہے. ان لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آنا جو بیچارے صرف اپنی تقریریں چمکانے کے لیے اور صرف یہ کہ چند جملوں کا سہارا لے کر کچھ منطقی اور فلسفی باتیں بیان کر کے معاذ اللہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں. بڑے کمزور لوگ ہیں. ان بیچاروں کے پاس تو ایسی بات نہیں ہے جو قابل توجہ ہو. یہ لوگ ہی بہت بڑے ہیں, ان کی بات ہی بہت بڑی ہے, ان کا کردار ہی بہت بڑا ہے. بس جڑے رہنا, جڑے رہو گے تو بچے رہو گے. حضور کے صحابہ اور نبی پاک کی اولاد کے ساتھ جمے رہیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمیشہ طبیعت تازہ ہے, عقیدہ مضبوط ہے اور عمل کا رستہ آسان ہے. اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. حضرات